بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے مین ٹاپکس ہیں کہ کیا اس دور میں تفسیر پڑھنا کیسا ہوگا، واجب ہوگا، سنت ہوگا، فرض ہوگا، کس درجے میں ہوگا، اور کیا اللہ تعالیٰ انسان سے کیا سوال کریں گے قیامت والے دن تفسیر کے بارے میں، قرآن پاک کے ترجمے کے بارے میں انسان سے کیا سوال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا درس جو ہے اس بارے میں ہے کہ آخر قرآن کی جو تفسیر ہے وہ اس زمانے میں پڑھنا کیسا ہوگا، مطلب کہ فرض ہوگا، سنت ہوگا، واجب ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ تو یہ سوال آپ خود سے پوچھیں کہ اب جو ہے نا ایک انسان پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اردو پڑھنی آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا انسان پر قرآن اتارا ہے۔ آج سے ہم 50 سال پیچھے جائیں تو ان کو نا ہمارے جو دادے وغیرہ تھے ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی تھی، صحیح ہے۔ ان کے پاس اگر قرآن کا ترجمہ بھی تھا نا تو وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس سے پیچھے جائیں تو بہت سے ادوار ایسے بھی گزرے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہی اویلیبل نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے پاس کتنے وسائل موجود ہیں۔ اگر کوئی پڑھ لکھ سکتا ہے نا تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تھوڑی تھوڑی تفسیر پڑھے۔ کیوں لازم ہے؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کی تفسیر لازم ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک میسج ہے قرآن پاک اللہ کی طرف سے۔ اب فرض کریں آپ کو بہت ہی کوئی محبوب بندہ آپ کی طرف میسج کرتا ہے اور آپ جو ہے نا اس کو صرف ثواب کی نیت سے اور اس نیت سے پڑھ لیتے، لیکن وہ ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ کیا آپ کے دل میں یہ طلب پیدا نہیں ہوگی کہ جس سے مجھے محبت ہے، جس کو مجھ سے محبت ہے، میں اس کا میسج اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھوں تو صحیح، مجھے پتہ تو چلے آخر اس میں لکھا ہوا کیا، اس نے میرے لیے کیا بھیجا ہوگا۔ محبت سے ہی لکھے نا تو اس میں محبت کا اظہار ہوگا، اس میں محبت سے مجھ سے کچھ چیزوں کے بچنے کا تقاضا ہوگا، کچھ چیزوں کے احکام ہوں گے، تو اس میں کیا خاص بات ہوگی۔ تو ہم جو ہے نا ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے کہ کیا آیا جو ہے نا ہم قرآن پاک کی جو تفسیر، ہم قرآن پاک کو نا پڑھتے ہیں ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ہم قرآن پاک کو نا مردوں کو بخشوانے کے لیے، ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ بھی صحیح ہے۔ ہم قرآن پاک کو نا تلاوت کے مقاصد کے لیے، تلاوت مقابلے کے لیے کر لیتے ہیں۔ حافظ قرآن کتنے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وفاق المدارس میں سال نکلے ہیں، صرف وفاق المدارس کے، جو تنظیم المدارس اور جو بورڈ ہیں ان میں سے کتنے نکلے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیں ان میں سے کتنے حافظ قرآن ہیں جس کو صرف ترجمہ ہی آتا ہے کسی ایک آیت کا ہی۔ تو کیا صرف قرآن کو حفظ کرنا مقصد ہے؟ یہ تو پیغام ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک پیغام ہے، اس کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور آپ کے لیے تو آج کے دور میں بالکل ہی مشکل نہیں ہے کہ قرآن پاک تو ہم صرف پڑھ لکھ نہیں سکتے بلکہ اس کو سن کے بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو اتنی آسانی ہے کہ آپ چل پھر کے کہیں بھی جا رہے ہیں، ویسے بھی دکانوں میں ہیڈ فون لگا کے سفر پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، کام بھی کر رہے ہوں، لوگ گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ رکشے پہ بھی اگر کوئی جا رہا ہے نا، رکشہ ڈرائیور بھی، وہ بھی فل آواز میں گانے لگا کے جا رہا ہوگا، یعنی کسی کا نا کوئی بھی وائس سن رہا ہے اس کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے، چاہے وہ تلاوت سن کے جا رہا ہے، چاہے کسی کو گانے سننے کی عادت ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نعتوں کی اور عربک نشید کی عادت ہے، میں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے میں ہیڈ فون لگا کے وہ زیادہ سنتی ہوں۔ تو اب جو ہے نا آپ اپنی اس عادت کو نا، جن کو تفسیر نہیں آتی، جن کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا، وہ اس جو ہے کلام پاک کو خود سننے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ کی زندگی چینج ہوگی۔ دیکھیں نا، کیا اللہ پاک انسان سے یہ گلہ نہیں کرے گا قیامت والے دن کہ میں نے اتنی محبت سے یہ تو آپ علیہ السلام نے کتنی مشقت برداشت کی ہے اس کلام کے لیے، اتنی مشکل سے جو تیرے تک میں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، تو نے اتنا بھی نہیں کیا کہ میں اس کو اپنی زبان میں سمجھ سکوں۔ کیا وہ اللہ آپ سے گلہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ کا صرف یہ تقاضا تھا کہ آپ صرف اس کو حفظ کر لیں، آپ صرف اس کو ختم وغیرہ میں پڑھ لیں، آپ صرف اس کے نا تلاوت وغیرہ کے مقابلہ میں تلاوت وغیرہ سیکھ کر اس کو جو ہے وہ مقابلے میں جیتنے کے لیے استعمال کریں؟ تو قرآن پاک کا اصل مقصد کیا ہے یہ سمجھے۔ وہ اللہ آپ سے گلہ نہیں کرے گا
کہ میں نے جو اپنا قرآن پاک بھیجا تھا تیرے پاس وسائل موجود تھے، اس کے باوجود تو نے اس کلام پاک کو کیوں نہیں سمجھا، تو نے اس کلام پاک کو کیوں نہیں اپنے سینے میں اتارا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف ایک دفعہ ہی صحیح، زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح آپ اس پورے قرآن پاک ایک دفعہ تفسیر کے ساتھ تو پڑھ لینا، یہ آپ پر لازم ہے، یہ آپ پر صرف میرے خیال سے تو اس دور میں یہ صرف وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، فرض کفایہ کہ میں نے پڑھ لیا تو آپ سب سے فرض ادا ہو گیا، نہیں، یہ ہر ایک کے لیے اترا ہے۔ اس میں یا ایھا الناس کا لفظ ہے، یعنی اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ان میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، مسلم نان مسلم سب شامل ہیں۔ یا ایھا الانسان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے انسان کو فرمایا کہ اے انسان، تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا، تو اس انسان کے لفظ میں بھی شامل ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں جو دو پاؤں رکھتا ہے، دو بازو رکھتا ہے، دو پاؤں سے چلتا ہے، دو ہاتھوں سے کام کرتا ہے، کھاتا ہے، اس کے دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، اس کو تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ دی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کہنا میں نے انسان کو اچھے انداز میں پیدا کیا ہے، وہ چاہے جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، تو وہ احسن تقویم میں شامل ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ نے مخاطب کر اس کا مخاطب بنایا، تو اس کا پڑھنا بھی ہر انسان پر لازم ہے، اس کا سمجھنا بھی ہر انسان پر لازم ہے، چاہے آپ روزانہ کی ایک آیت کیوں نہ سمجھیں، صحیح ہے۔ تو میں جو تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا، اس کو سمجھنے، صرف میرے نہیں، کوئی کسی کی بھی تفسیر آپ کو پسند ہے آپ وہ سن لیں، لیکن اب قرآن سے اپنی زندگی کو ضرور جوڑیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور جو ہے نا جو باطل فرقے ہیں، جو باطل آج کل یوٹیوبر اور عجیب عجیب مولوی نکل کے آتے ہیں نا، وہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے، تو اپنی زندگی قرآن پاک سے ضرور جوڑیں۔ اللہ سے بار بار اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔